بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام ہی ایک مذہب ہے جس نے حیات انسانی کے کسی بھی گوشے کو خالی نہیں چھوڑا۔ خوشی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، معاشرتی نظام ہو یا ازدواجی بندش، سب میں قابل فخر طرز رکھتا ہے۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے بنی نوع انسان میں عورت کا کوئی مقام نہ تھا۔ آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یونان، روم، ایران، اہل عرب سب عورت کو شیطان کی بیٹی اور برائی کا اثر سمجھتے تھے۔ اگر آپ فلاسفرز کو دیکھ لیں، افلاطون، سقراط، ارسطو، ان سے سوال اگر عورت کے بارے میں کریں تو جواب ملے گا کہ عورت ایک نہایت ادنا درجے کی مخلوق ہے، تمام انسانی مسائل کی جڑ ہے اور اسے معاشرے میں عزت کا کوئی مقام نہیں دیا جا سکتا۔ عزت صرف مردوں کے لیے خاص ہے، اس میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ان مظلوم عورتوں کے سلسلے میں پیغمبر اسلام محسن انسانیت رحمت دو عالم جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گے تو پتہ چلے گا کہ عورت ذلت کی چیز نہیں ہے بلکہ عقیدت کی چیز ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جس کی گود سے عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جیسے ہزاروں انبیاء نے جنم لیا۔ اسلام لڑکی کی پیدائش کو رحمت کہتا ہے، اس کی پرورش، تعلیم و تربیت کو بخشش کا ذریعہ بناتا ہے۔ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ خدا اور رسول کی اطاعت کے بعد ماں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بہت کم عمری میں وفات پا گئی تھی، بہت چھوٹی عمر میں آپ کو چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ پہ ہوتا، تو میں اپنی والدہ کی بات کا جواب نماز توڑ کے دیتا اور وہ مجھے کہتی اے محمد، تو میں کہتا جی امی جان۔ حضرت اویس کرنی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور صحابی ہیں، اور یہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کو یہ جو شرف ملا ہے صحابی ہونے کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے ہی مل گیا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت عمر کو اور حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ تمہارے زمانے میں اویس نامی ایک شخص آئے گا، حج کے موقع پہ تم نے اس سے دعا کروانی ہے۔ اب حضرت عمر بہت بڑی اہمیت کے حامل انسان تھے۔ عمر وہ تھے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو وہ عمر ہوتا۔ عمر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے لیا تھا۔ حضرت علی حیدر کرار تھے، فاتح خیبر تھے اور آپ کے داماد تھے، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، بہت بڑی ان کی حیثیت تھی۔ لیکن پھر بھی آپ نے دونوں کو یہ کہا کہ اویس سے دعا کروانی ہے۔ آخر اویس کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر کو اور حضرت علی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے اویس سے دعا کروانی ہے؟ حضرت اویس نے اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی، اور والدہ کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں جن کی وجہ سے آپ نے ان کو صحابی ہونے کا شرف بخشا۔ اور حضرت عمر اور حضرت علی کو یہ کہا کہ اویس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ماں کی خدمت اتنی زیادہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، تو تم نے اس سے دعا کروانی ہے۔ یہ شان ہمارے پیارے حبیب نے عورت کی بتائی اگر عورت ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر عورت بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے تو ایک دفعہ ایک لڑکی کو لایا گیا آپ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی اوڑھنے کی چادر اس کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے اپنی کملی والی چادر کو اتار کے اس عورت کو دے دیا، اس لڑکی کے اوپر کروا دی۔ تو تمام صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ کی چادر پاک ہے اور یہ لڑکی تو کافر ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کسی کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو۔ ایک دفعہ آپ حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور دیکھا کہ حضرت فاطمہ بڑی پریشان ہے۔ حضرت فاطمہ بتانے لگیں کہ اللہ کے نبی، تھوڑی سی ناراضگی حضرت علی کی میرے ساتھ ہوئی ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت علی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو تراب اٹھو۔ حضرت علی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد سمجھایا، انہیں بھی کچھ نہ کچھ سمجھایا اور بتایا اور کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر فاطمہ کو تکلیف پہنچے گی تو مجھ محمد کو تکلیف پہنچے گی۔ گویا کہ پیارے حبیب نے بتایا کہ بیٹی زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیٹیاں تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں۔ اگر کسی نے، آپ نے فرمایا اگر کسی شخص نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی اور پھر ان خیر و عافیت کے ساتھ ان کی شادی کی، تو قیامت والے دن جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوں گی جیسے کہ یہ 2 انگلیاں ہیں۔
بیٹی کا وجود تمہارے لیے ذلت کا سبب نہیں ہے۔ ایک بڑا مشہور شعر ذہن میں آیا ہے کہ وہ اپنے کیمرے سے زندگی کے سین لیتا ہے، وہ خوشیاں بانٹنے والوں کے آنسو چھین لیتا ہے۔ کبھی بھی کوکھ میں اپنی بیٹی مار مت دینا، وہ لڑکی مارنے والوں سے بیٹا چھین لیتا ہے۔ اگر عورت بیوی کی حیثیت رکھتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں کا حق تم پر ایسا ہے جیسا کہ تمہارا حق ہے تمہاری بیویوں پر۔ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے۔ صلح حدیبیہ کا جب موقع تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے تو احرام اتارنے لگے۔ تمام صحابہ کرام سے کہا کہ آپ بھی احرام اتار لیں۔ تمام صحابہ کرام کا دل نہیں کر رہا تھا کہ اب ہم کس طرح سے احرام اتاریں، ہم تو عمرے کی نیت سے آئے تھے۔ تو آپ نے حضرت ام سلمہ سے مشورہ لیا کہ کیا میں کیسے ان کو یہ کہوں کہ آپ لوگ احرام اتار دیں اور ہم نے واپس جانا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی، آپ اپنا احرام اتاریں گے تو باقی لوگ آپ کو دیکھ کے خود بخود احرام اتار دیں گے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آپ نے حضرت ام سلمہ کے مشورے پر عمل کیا اور احرام اتار دیا۔ گویا کہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرتے، ان کی بات پر عمل کیا کرتے، ان کی سنا کرتے، ان سے اظہار محبت کیا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھتے، کھانا کھاتے، پانی پیتے تو ان سے پوچھا کرتے کہ عائشہ تم نے کہاں سے پانی پیا ہے، پھر وہیں سے ہی اپنے لب مبارک لگا کے پانی پیا کرتے تھے۔ تو بتاتے کیوں تھے؟ حالانکہ حضرت عائشہ بھی تو دیکھ ہی رہی تھی نا کہ وہیں سے آپ پانی پی رہے، لیکن محبت کا اظہار کرتے تھے تاکہ حضرت عائشہ کے دل میں بھی محبت آ جائے اور امت کو بھی درس ملے کہ عورت کے ساتھ کس طرح پیار محبت کی جاتی ہے۔ عورت کو اسلام نصف ایمان کہتا ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت خدا کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مذہب اسلام ہی عورت کی غلطیوں سے درگزر کرنے کی سفارش کرتا ہے۔ اسلام ہی عورت کے ساتھ نرم برتاؤ کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ اسلام ہی عورت کو دائرہ اسلام میں رہ کر آزادی کے ساتھ تمام مواقع فراہم کرتا ہے۔ اگر عورت بہن کی حیثیت رکھتی ہے تو پیارے حبیب کی کوئی بھی سگی بہن نہ تھی، ایک رضائی بہن تھی حضرت شیمہ۔ ایک دفعہ غزوہ حنین کے موقع پر قیدیوں کے ساتھ تشریف لائیں تو پہچان لیا کہ یہ تو میرا بھائی ہے، اور آ کے بتایا کہ میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں اور آپ کی رضائی بہن ہوں۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنی چادر بچھائی اور حضرت شیمہ کو بٹھایا۔ حضرت شیمہ نے بیٹھتے ہی کلمہ پڑھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا جیسے حکم ہوگا، جیسے آپ کہیں گی قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا۔ ورنہ اگر آج کل کے مرد ہوتے تو یہ کہتے کہ عورت کی بات کیوں مانی جائے، ہم اپنے جو جانی دشمن ہیں ان کو ہم کیوں عورت کے کہنے پر آزاد کریں۔ ایسا نہیں سوچا، بلکہ حضرت شیمہ کے حوالے فیصلہ کر دیا۔ حضرت شیمہ نے کہا کہ تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ آپ نے ان کے کہنے پر تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا اور پھر پوچھا کہ اگر آپ میرے پاس رہنا چاہتی ہیں تو میں آپ کا بھائی آپ کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت شیمہ نے فرمایا کہ نہیں، قبیلے والے کیا کہیں گے کہ میں نے اپنے بھائی کے عروج کو دیکھا اور میں نے ان کے پاس اسٹے کر لیا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی ہے اللہ کے حبیب، میں واپس اپنے قبیلے کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے ان کو کئی بکریاں، کئی اونٹ دے کر ان کو وہاں سے روانہ کیا تاکہ امت کو یہ درس ملے کہ بہنوں کو دینے سے کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اگر دو جہانوں کا نبی بہن کو دے کے رخصت کر رہا ہے تو یہ اس کی سنت ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ہی عورت کو بتاتا ہے کہ اعمال صالحہ اور ایمان کی طاقت کے ساتھ جو درجات مرد حاصل کر کے اگر ابراہیم بن سکتا ہے تو یاد رہے عورت بھی رابعہ بصریہ بن سکتی ہے۔ جو مقام عورت نے اسلام کو دیا ہے، میرا دعویٰ ہے کہ نئی تہذیب کے دل دادا اگر دوبارہ جنم لے کر بھی آ جائیں تب بھی وہ مقام اور حقوق نہ عورت کو دے سکتے ہیں اور نہ تسلیم کر سکتے ہیں۔ اگر اسلام نے ہمیں اتنے زیادہ حقوق دیے ہیں تو میں یہ گزارش کروں گی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی آپ کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔